السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مضمون کا عنوان ہے ملک میں مسلمانوں کا سیاسی زوال اور اس کے اسباب و حل۔ خاص کر مدرسے کے طبقے کو یہ مضمون ضرور پڑھنا اور سننا چاہیے، چونکہ آج کی اس بھاگ دوڑ کی دنیا میں ہر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ کسی مضمون کو پڑھ سکے اور کچھ پڑھ کر مطالعہ کر کے کوئی نتیجہ اخذ کر سکے۔ اس لیے تمام قارئین اور علماء کرام کی سہولت کے لیے اس مضمون کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ یہ مضمون 5 قسطوں پر مشتمل ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہر قسط کو ملاحظہ فرمائیں اور اس کے تعلق سے اپنا تبصرہ بھی کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ جب ہمارا محبوب وطن ہندوستان انگریزوں کے چنگل میں چلا گیا اور ہر طرف غلامی کی گھنگھور گھٹائیں چھا گئیں، لوگوں سے رفتہ رفتہ ان کا مالکانہ حق چھینا جانے لگا، تعلیم، صحت، جوانی اور ملک کے خزانوں پر کل اختیار انگریزوں کا ہو گیا، کسانوں کی فصلوں کا محصول انگریزوں کو جانے لگا، مخالفت کرنے اور بغاوت کرنے والوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا جانے لگا اور پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا جانے لگا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہندوستانی عوام مایوسی کے شکار ہو گئے کہ شاید اب کبھی ہمیں آزادی نصیب نہیں ہوگی اور ہم اسی طرح غلامی کے شکنجے میں جکڑے رہیں گے۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے علماء کرام سے وہ کام لیا کہ جس سے ان کی شان و عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ قربان جائیے اس وقت کے غیور اور خدا ترس علماء کرام پر کہ انہوں نے آزادی کی تحریک چلائی، غلامی کے خلاف آواز اٹھائی، انگریزوں کی مخالفت میں فتوے دیے اور خود جنگی میدان میں آ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، عوام کو انگریزوں کے خلاف مضبوط نظریہ دیا، ان کے جذبوں میں جان اور حوصلوں میں اڑان بھرنے کا کام کیا۔ یہ علماء کرام ہی کی تدبیروں، تحریکوں اور جنگوں کا نتیجہ تھا کہ لوگوں میں پھر سے آزادی کی چاہت پیدا ہوئی، آسمان نا امیدی پر حوصلوں اور امیدوں کے ستارے جگمگانے لگے، غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کا وقت آیا اور پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ جب انگریز اس ملک کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے اور اللہ کی مخلوق نے آزادی کا سانس لینا شروع کیا۔ آج آزادی کو پونے 1 صدی کا عرصہ ہو گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک ان آزاد لوگوں میں 90% لوگ ایسے ہیں جنہیں آزادی کا نیک پھل میسر نہیں آیا۔ غریبی، مظلومیت، ناانصافی اور حق تلفی نیز سرکاری تعصب نے ان کی زندگیوں میں خوشحالی پیدا نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک یہاں کی اقلیتیں اور خاص کر مسلمان اپنے جائز اور ضروری حقوق سے بھی محروم ہیں۔ مسلمانوں کے لیے روٹی، کپڑا، مکان تو بہت معمولی سی بات ہے، ان کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ان کے وجود کا تحفظ مشکل ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کو جو اپنے دین و شریعت پر چلنے کی آزادی حاصل تھی، اس آزادی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی NRC اور CAA جیسے آئین مخالف قوانین بنا کر انہیں غیر ملکی بتانے کی بات کی جاتی ہے، تو کبھی ٹرپل طلاق پر پابندی لگا کر ان کی شریعت پر حملہ کیا جاتا ہے، اور کبھی یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے مسلمانوں کے عائلی مسائل کو کالعدم قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ غرضے کہ مسلمانوں کی زبان، ان کی تہذیب، ان کا تشخص اور ان کا وجود سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ کیا ہم نے غور کیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آزادی کے بعد ہم سے وہ کون سی بھول ہوئی جس کے نتائج آج اتنے خطرناک نظر آ رہے ہیں؟ کسی شاعر نے کہا ہے، یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ہماری وہ سب سے بڑی بھول تھی سیاست سے دوری۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آزادی کے بعد مسلمان ممبران پارلیمنٹ بنتے رہے، اسمبلیوں میں جاتے رہے، حتیٰ کہ وزارتیں بھی ملتی رہیں اور سب سے بڑا عہدہ یعنی صدر جمہوریہ بھی بنائے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست سے منسلک رہے ہوں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آزادی کے بعد یہاں کے مسلمانوں نے سیاست کی ہی نہیں، بلکہ نام نہاد سیکولر سیاسی پارٹیوں میں شامل ہو کر چند روزہ منصب، عہدے اور کرسیاں حاصل کی ہیں۔
बस सच यही है कि दो ग्रुपों ने मुसलमानों को सियासत में कदम रखने नहीं दिया। पहला ग्रुप उन सेकुलर कहलाई जाने वाली सियासी जमातों का है जिन्होंने मुस्लिम आबादी वाले हलकों में मजबूरी के तहत मुसलमानों को टिकट देकर जिताया और फिर उन्हें अपने इशारों पर नचाया। मुसलमानों में ऐसे लीडर कम ही मिलेंगे जिन्होंने ऐवानों में जाकर अपनी कौम और मिल्लत की नुमाइंदगी की हो, बल्कि अक्सर का हाल यही रहा कि उन्होंने सिर्फ़ अपनी पार्टी और अपनी सियासी जमात की नुमाइंदगी की और अपने आकाओं के इशारों पर काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुल्क के मुसलमानों का मजमूई तौर पर कुछ भला ना हो सका। हाँ, कुछ ख़ानदान आबाद हो गए, कुछ घराने मशहूर हो गए, हत्ता कि चंद मिली तंजीमों के ओहदेदारों को भी ऐवाने बाला में जाने का मौका मिल गया, लेकिन मिल्लत को जो फ़ायदा पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा सके, इसलिए कि उन्होंने कभी अपनी सियासत की ही नहीं। वो सियासत जो खुद मुख्तार हो, वो सियासत जिसमें आपकी बात मानी जाए, वो सियासत जिसमें आपका अपना वज़न हो, वो सियासत जिसमें आप किसी के मातहत न हों, ऐसी सियासत से वो हमेशा दूर रहे। दूसरा ग्रुप जिसने हमें सियासत से दूर रखा वो चंद मिली तंजीमें हैं जो आज़ादी के बाद मौरूसियत का शिकार हो गईं और फिर उन्होंने यहाँ अपने आप को दूसरी कौमों के हवाले कर दिया और सेकुलर जमातों को ही अपना मसीहा समझकर अपनी मिल्लत को उनके सुपुर्द कर दिया। यानी ख़ुद अपनी सियासत नहीं खड़ी की, बल्कि इसको जुर्म समझा कि हम अपनी सियासत करें या अपनी कोई पार्टी बनाएं और हम इस मुल्क में ख़ुद मुख्तार तरीक़े से इलेक्शन लड़कर किसी सूबे या मुल्क की हुकूमत में अपनी हिस्सेदारी साबित करें, जबकि मुल्क के आईन ने ये मौका इस मुल्क की तमाम कौमों को दिया हुआ था कि वो ख़ुद मुख्तार सियासत करें और अपनी आबादी के तनासुब से अपनी हिस्सेदारी की बात कर सकें। और दूसरे लोगों ने ऐसा किया भी, जाट खड़े हुए अपनी सियासत की तो उन्हें हिस्सेदारी मिली, कुम्हार खड़े हुए अपनी सियासत की तो उन्हें भी हिस्सेदारी मिल गई। यूपी में यादव खड़े हुए अपनी सियासी जमात बनाकर इलेक्शन लड़े तो उनकी सरकार बन गई। दलित खड़े हुए और अपनी अलग जमात बनाकर सियासत की, इलेक्शन लड़े तो उनकी भी अपनी हुकूमत बन गई। हत्ता कि झारखंड में आदिवासियों ने अपनी सियासी जमात बनाकर हुकूमत बनाने का काम किया। मुल्क के कई खित्तों में लोगों ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी तो मरकज़ी हुकूमत उन्हें अलग सूबा बनाकर देने पर मजबूर हुई। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि लड़ाई लड़ी गई, सियासत की गई, तहरीकें चलाई गईं, आवाज़ें उठाई गईं, जमाअतें बनाई गईं और मुख्तलिफ़ जमाअतों ने अपनी अपनी ताकतों का मुज़ाहरा किया तो उन्हें इसका फल हासिल हुआ। जबकि मुसलमान इस मुल्क में सबसे बड़ी अक़लियत है, इसके बावजूद इसका अपना कोई सियासी वजूद नहीं है, इसकी अपनी कोई सियासी ताकत नहीं है, इसकी अपनी कोई सियासी जमात नहीं है जो कम अज़ कम किसी एक सूबे में हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो, जबकि ऐसा हो सकता था और आज भी हो सकता है।